نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائی، میرے ریلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ الانعام کی آیت نمبر 102 سے 118 تک انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں، اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں۔ اے نبی، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اس طرح ہم نے حرامت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کے پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی، کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم نے انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دی۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور اگر بے شک ہم ان کے طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مرد کلام کرتے، اور ہم ان کے ہر مطلوب شے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ اور اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجئے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں، اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہارے طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اور آپ کے رب کے بعد صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔
اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اٹکل پچیوں باتیں ہی کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکتا ہے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔